السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، مسلمانوں پر قرآن حکیم کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے، کیونکہ اس عظیم ترین کتاب کی بھی تلاوت نہ کرنا کتنی ناقدری کی بات۔ اللہ رب العزت کی ذات اس کتاب الہی کے اصل قدردانوں کی کیفیت قرآن کریم میں کچھ یوں بیان فرما رہے ہیں کہ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ، کہ وہ لوگ جن کے لیے کتاب نازل کی گئی وہ اس کی تلاوت ایسا کرتے ہیں کہ جیسا کہ اس کا حق ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں بھی اس کی تلاوت کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لیکن اس ضمن میں بات سمجھنے کی ضروری یہ ہے کہ قرآن حکیم کی تلاوت بار بار ایک وہ انسان کیوں کرے جس اللہ رب العزت کی ذات نے اشرف المخلوقات کا مرتبہ عطا فرمایا۔ دیکھیے، جس طرح پچھلی ویڈیو میں تذکرہ ہو چکا کہ انسان کا جسم دو چیزوں پہ مشتمل ہے۔ ایک انسان کا جسم جو کہ مٹی سے بنا ہے اور اس کی تمام تر ضروریات زمین سے پوری ہو رہی ہے، اس کی تمام تر غذا زمین سے نکل رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اسی طرح روح کو بھی غذا چاہیے، اور اس روح کی نسبت اللہ رب العزت کی ذات نے اپنی روح ربانی کے ساتھ جوڑی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اس کی روح کو غذا دینے کی جو ضرورت ہے وہ پوری قرآن مجید کی تلاوت سے ہوگی۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، عام مسلمانوں میں سے بعض مسلمان قرآن کریم کی تلاوت روزانہ کرتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے گریبانوں میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ واقعی کیا ہر مسلمان روزانہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے؟ تو جواب آئے گا نہیں۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کے ساتھ خدا کا واسطہ ہے، ایسا برتاؤ نہ کیجیے۔ قرآن حکیم کی تلاوت کیجیے، اس روح کو بھی غذا دیجیے۔ لیکن اس میں بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اس کی تلاوت کرتے وقت کن چیزوں کو مد نظر رکھا جائے۔ تو میرے بھائیوں، وہ چند پوائنٹس ہیں جن کو میں ون بائی ون ڈسکس کرنے کی کوشش کروں گا، اور ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ پوائنٹس کس حد تک سمجھنے کی ضرورت ہے اور کس حد تک اپلائی کرنے کی ضرورت ہے۔ ان میں سب سے پہلا پوائنٹ وہ تجوید ہے۔ دیکھیے، تجوید کا لفظی مطلب یہ ہے کہ قرآن کے اعراب جو ہیں ان کو سمجھا جائے، عربی حروف کو سمجھا جائے، اور اس کی قرات کے بنیادی اصولوں کو سمجھا جائے۔ بعض اوقات ہم مسلمان قرآن کی تلاوت و ثواب کی نیت سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کی ادائیگی تجوید کی نہ صحیح ہونے کی وجہ سے ہم گناہ بھی کما رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ قل هو اللہ احد۔ اب یہاں پہ یوز ہوا کہ قاف جو ہے دو نقطوں والی، اگر ہم نے پڑھ دیا قل کا مطلب تھا جو دو نقطوں والی قاف تھی کہ کہہ دیجئے۔ اب اگر ہم نے کل پڑھ دیا تو جس کا مطلب بن جاتا ہے کہ کھاؤ۔ میرے بھائیوں، اسی طرح ہم کہتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، کہ ہمیں اس راستے پہ چلا جس پر تو نے انعام کیا۔ اگر ہم نے یہ پڑھ دیا کہ انعمت علیہم، کہ جس پر میں نے انعام کیا، میرے بھائیوں، ہم نے یہ نوٹ کیا کہ صرف اوپر نیچے اعراب کی غلطی کی وجہ سے، صحیح ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے الفاظ کے معنی تبدیل ہو گئے۔ کیا ہمارا قرآن کے ساتھ ایسا ہی برتاؤ ہے؟ اگر ایسا ہے تو میرے بھائیوں، آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ تجوید کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری تجوید آج نہیں صحیح تو میرے بھائیوں سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ نہ ہو کہ جس قرآن کو ہم ثواب کی خاطر پڑھ رہے ہیں وہ اگلے جہان ہمارے لیے گناہ کا باعث بن جائے۔ میرے بھائیوں، تجوید پہ بھی غور کریں۔ اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ اور دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ ظاہری اور باطنی آداب کا بھی خیال رکھا جائے۔ ظاہری آداب کے اندر کیا آتا ہے کہ قرآن حکیم کو باوضو ہو کر چھوا جائے، پاک ہو کر چھوا جائے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر شروع کیا جائے۔ اسی طرح میرے بھائی، اس کے کچھ باطنی آداب بھی ہیں کہ ہم اس چیز کو مائنڈ کے اندر رکھ کر سٹارٹ کریں کہ ہم اللہ رب العزت کا کلام پڑھ رہے ہیں، اس کی کلام کی عظمت کو بھی ذہن میں رکھیں، اور اس نیت سے بیٹھیں کہ جو قرآن کی تلاوت کریں گے اس حصے کو پڑھنے کے بعد ہم اس کو اپلائی کرنے کی بھی کوشش کریں گے، ہم اسے اپنی پریکٹیکل لائف کے اندر بھی اپلائی کریں گے۔ میرے بھائیوں، پہلا پوائنٹ تھا کہ تجوید کو سمجھا جائے، دوسرا پوائنٹ تھا کہ ظاہری اور باطنی آداب کا خیال رکھا جائے، تیسرا پوائنٹ میں بھائی یہ آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ روزانہ کا معمول بنایا جائے۔ تو بات وہی آئی کہ ہم میں سے بعض مسلمان تو قرآن حکیم کو روزانہ کے بیس پر تلاوت کرتے ہیں، لیکن ہم میں سے اکثر مسلمانوں نے اپنی روح کی غذا کو ادھورا رکھا ہوا ہے۔ ہم اپنے گریبانوں میں جانکیں کہ ہماری روح کی غذا کتنے دنوں سے نہیں مکمل، ہم نے کتنے دنوں سے اس کو بھوکا رکھا ہوا ہے۔
آج ہماری ایمانی طاقت اسی لیے کمزور ہے۔ تو میرے بھائیوں، تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ روزانہ کا معمول بنائیں۔ خدا کا واسطہ ہے جتنی آپ گنجائش نکال سکتے ہیں اس قرآن کریم کی تلاوت کی جائے۔ اللہ رب العزت نے کوئی پابندی نہیں لگائی میرے بھائیوں۔ صحابہ کرام روز ایک حزب پڑھتے تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ ایک حزب 4.5-5 سپاروں میں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی کی طرف سے بھی کوئی میرے بھائیوں پابندی نہیں۔ صحابہ کرام 7 دنوں کے اندر قرآن مکمل فرماتے تھے۔ آج ہم دیکھیں کہ ہم قرآن کو کتنے دنوں میں مکمل کر رہے ہیں۔ مکمل کرنے کی تو دور کی بات، ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں قرآن کو پڑھے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا، ہمیں قرآن کو چھوئے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا۔ آج ہمارا قرآن کے ساتھ کیوں بیہیویئر اس طرح کا ہے؟ ہم تو یہ دعوے دار تھے کہ ہمارا قرآن پہ ایمان مکمل ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارا قرآن پہ ایمان مکمل ہے تو اس کے ساتھ آج یہ برتاؤ کیا؟ بہرحال پہلا پوائنٹ تھا کہ اس کی تجوید کو سمجھا جائے، دوسرا پوائنٹ یہ تھا کہ ظاہری و باطنی آداب کا خیال رکھا جائے، تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ روزانہ کا معمول بنایا جائے، اور میرے بھائیوں چوتھا پوائنٹ میں یہ رکھوں گا کہ اسے خوش الحانی کے ساتھ پڑھا جائے۔ آج جب ہم قرآن حکیم کو پڑھ رہے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ اس عظیم ترین کتاب ہے، یہ اس جیسی عظیم ترین کتاب کوئی نہیں، اسے خوش الحانی کے ساتھ پڑھا جائے۔ اللہ کے نبی اس بارے میں فرماتے ہیں کہ زینوا القرآن باصواتکم، کہ اس قرآن حکیم کی تلاوت کو اپنی آوازوں کے ساتھ مزین کرو، اور اس کے خلاف ورزی کرنے پر سخت تاکید بھی آئی کہ من لم یتغن بالقرآن فلیس منا، کہ جو اس قرآن حکیم کی تلاوت کو خوبصورت طریقے سے نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں۔ تو میرے بھائیوں بہت سخت الفاظ آئے۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ ہم ان پوائنٹس کو سمجھیں اور انہیں پریکٹیکل لائف میں اپلائی کرنے کی کوشش کریں، قرآن حکیم کی تلاوت کا صحیح طرح حق ادا کریں۔ تو جس طرح پہلا حق میں بار بار دہرانا اس لیے چاہ رہا ہوں کہ ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات بیٹھ جائے۔ جس طرح پہلا حق یہ تھا کہ تجوید پہ غور کیا جائے، دوسرا حق یہ تھا کہ ظاہری باطنی آداب کا خیال رکھا جائے، تیسرا پوائنٹ یہ تھا کہ اس کے روزانہ کا معمول بھی بنایا جائے، چوتھا پوائنٹ کہ خوش الحانی کے ساتھ پڑھا جائے، پانچواں پوائنٹ یہ ہے کہ ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے۔ میرے بھائیوں، ہم نے قرآن تو پڑھنا ہے، ایک ہم مختص ٹائم کر کے بیٹھے ہیں، اس میں بھی ہمیں جلدی ہے کہ ہمیں وہ کام بھی نپٹانا ہے، ہمیں وہ کام بھی نپٹانا ہے۔ قرآن کو خوش الحانی کے ساتھ تو پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر ترتیل کے ساتھ نہیں پڑھ رہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کے اس احکام کی خلاف ورزی فرما رہے ہیں جسے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ آج ہمارا قرآن کے ساتھ کیسا برتاؤ ہو؟ میرے بھائیوں، خدا کا واسطہ ہے قرآن مجید کی تجوید کو بھی مد نظر رکھا جائے، روزانہ کا معمول بھی بنایا جائے، خوش الحانی کے ساتھ بھی پڑھا جائے اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھا جائے۔ اور سب سے آخری پوائنٹ جو میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے اس قرآن کے کچھ حصے کو حفظ بھی کیا جائے۔ جب حفظ کی بات ہمارے ذہنوں میں آتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف حفاظ کرام کا کام ہے یا ان کا کام ہے جنہوں نے اپنی زندگی اپنے دین کے لیے وقف کر دی۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العزت کی ذات ہمیں توفیق دے کہ ہم نفلوں کے اندر، تہجد کے اندر کھڑے ہو کر زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے میرے بھائیوں، ان پوائنٹس کو سمجھنے کے بعد تلاوت جب کرنے بیٹھیں ہمیں یہ چیزیں مد نظر رکھنی چاہیے اور ان پر غور کریں۔ اور اس کے بعد آپ لوگوں سے ایک ہی درخواست کروں گا کہ میرے بھائیوں، قرآن کریم کو پڑھنا شروع کیجیے۔ ایٹ دی اینڈ بات یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ میں آج پھر وہی شعر دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور تم خوار ہوئے تارکیں قرآن ہو کر۔